السلام علیکم۔ کسی مہربان نے آ کے ناول میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ نمبر 9۔ شازمہ عالم شاہ کے منہ سے سرگوشی ابھری۔ اتنے میں وہاں ایمبولینس آ چکی تھی جو شازمہ بیگم کے خود آلود وجود کو ہسپتال لے کر روانہ ہو چکی تھی۔ شاہ جی، کرمداد نے عالم شاہ کا کندھا ہلایا۔ ہاں ہوئے وہ چونکہ شاہ جی ہاسپٹل۔ کرمداد نے وہاں جانے کا پوچھا۔ ہاں جلدی، میں حویلی کال کرتا ہوں، عالم شاہ کہتے ہوئے اپنے لینڈ کروزر میں بڑھنے لگا۔ جب تک عالم شاہ اور کرمداد ہاسپٹل پہنچے وہ لوگ شازمہ بیگم کو ایمرجنسی میں شفٹ کر چکے تھے۔ ابھی ہاں وہیں ایمرجنسی سے باہر بیٹی رو رہی تھی۔ جب ڈاکٹر آئی سی یو کے باہر آیا، عالم شاہ صاحب آپ، وہ حیران ہوتا ابیہا کو چھوڑ کر عالم شاہ کی طرف بڑھا۔ جی، شی از مائی سسٹر، شازمہ وجاہت شاہ۔ ابیہا اس انکشاف پر دنگ سی کڑی تھی۔ او آئی سی، ڈاکٹر رضا نے سر ہلایا۔ رضا صاحب کیسی ہے طبیعت اس کی؟ وہ فکرمندی سے بولے۔ فی الحال تو کچھ نہیں کہہ سکتے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ایکچولی یہ ایکسیڈنٹ پولیس کیس ہے، اس لیے ہم ٹریٹمنٹ میں۔ پلیز رضا صاحب آپ ٹریٹمنٹ شروع کریں، آئی ول بی ہینڈلڈ ایوری تھنگ۔ اوکے۔ ڈاکٹر رضا واپس آئی سی یو میں چلے گئے۔ عالم شاہ ابیہا کی طرف آئے جو ہچکیوں میں ڈوبی رو رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، پریشان مت ہو، انہوں نے ابیہا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ باپ کہاں ہے تمہارا؟ سوال ہوا۔ ابیہا نے سرخ سوجی آنکھیں عالم شاہ پر ٹکائی۔ نہیں ہے، مختصر جواب آیا۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو عالم شاہ کو آج لگا۔ ہاشم مبین کی موت۔ کوئی اور بہن بھائی؟ ایک چھوٹی بہن ہے۔ اوکے بیٹا، آپ گھر کا ایڈریس بتاؤ، کرمداد اسے لے آئے گا۔ جی، ابیہا نے سر ہلایا، ایڈریس بتایا اور ساتھ ہی نیہا کو فون پر انفارم کیا۔ عالم شاہ نے ہر معاملے میں بہت بھاگ دوڑ کی۔ پولیس جو وہاں ایکسیڈنٹ کی تفتیش کے لیے آئی تھی ان سے بھی وہی نپٹے تھے۔ ابیہا کے لیے فی الوقت وہ فرشتہ ہی ثابت ہوئے تھے، اس لیے وہ پچھلے مردے اکاڑنے کی بجائے خاموش تھی۔ 1.5 گھنٹے کی کٹن انتظار کے بعد ڈاکٹر رضا اور ڈاکٹر صاحب باہر آئے تھے۔ عالم شاہ جلدی سے آگے بڑھے۔ شاہ صاحب اگلے 48 گھنٹے کریٹیکل ہے، اگر ان دوران ہوش آ جاتا ہے تو سروائیو کرنے کی چانسز ہے، ادروائز۔ ڈاکٹر رضا خاموش ہوئے۔ آپ دعا کریں، انشاءاللہ آل وڈ بی فائن۔ ڈاکٹر صاحب کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھ کر چلے گئے۔ آپ ٹینشن مت لے شاہ صاحب، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہوئے ڈاکٹر رضا بھی چند تسلی کے فقرات کہہ کر اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ اب وہاں عالم شاہ، ابیہا، نیہا اور کرمداد موجود تھے اور ان کے علاوہ خوفناک خاموشی۔ 48 میں سے 15 گھنٹے گزر چکے تھے مگر ابھی تک شازمہ بیگم کو ہوش نہیں آیا تھا۔ حویلی سے بھی اماں جان عالمگیر شاہ یعنی بڑے بیٹے نصرت عالمگیر شاہ اور مسز عالمگیر شاہ ہاسپٹل آ چکے تھے۔ اماں جان تو مسلسل روئے جا رہی تھی، کبھی ابیہا کو سینے سے لگاتی اور کبھی نیہا کو۔ 25 سال بعد بیٹی ملی، وہ بھی اس حالت میں۔ دونوں بہویں ان کو بمشکل سنبھال رہی تھی۔ ابیہا نے نیہا کے سسرال بھی اطلاع کر دی تھی۔ وہ لوگ بھی ہاسپٹل آ چکے تھے۔ ہر لب پر، ہر دل میں بس ایک ہی دعا تھی، شازمہ وجاہت شاہ کی صحت یابی کی۔ خدا کر کے 20ویں گھنٹے پر شازمہ بیگم کی ہوش میں آنے کی اطلاع دی گئی۔ پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے بٹ سٹل ہر کنڈیشن از ناٹ گڈ۔ ہو از ابیہا؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔ جی میں۔ ابیہا جلدی سے آگے آئی۔ اوکے آپ چلے میرے ساتھ، آپ کی مدر آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔
اور ابیہا کو لے کر واپس ICU میں گم ہو گئے۔ امی ابیہا روتی ہوئی ماں کی طرف بڑھی۔ بی بی ابیہا ممی کو پریشان مت کرنا اور جو وہ کہیں اس سے سننا، اوکے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا سر تپتپا کر کہتے پیچھے ہٹ گئے۔ جی۔ ابیہا آنسو پونچھتی بیڈ کی طرف آئی۔ امی آہستگی سے پکارا، بیا؟ وہ ہکلائی، جی امی میں بیا۔ ابیہا نے سوئے میں جگڑے ان کے ہاتھ کو احتیاط سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیا نیہا، امی وہ بھی باہر ہے، اسد کو بلاؤ۔ امی اسد کے گھر والے بھی آئے ہیں باہر۔ اور وہ رکی، اور امی آپ کے گھر والے بھی باہر ہیں، آپ کی اماں جان، آپ کے بھائی اور بھابیاں۔ ابیہا نے جلدی جلدی بات مکمل کی۔ میرے گھر والے؟ جی امی آپ کے گھر والے۔ بیا نکاح؟ نکاح کس کا؟ ابیہا پوری سمجھ نہ سکی۔ نیہا کا؟ ابھی؟ جی امی میں سمجھ گئی، ابھی بات کرتی ہوں میں جا کر۔ آپ ٹھیک ہیں نا امی؟ ابیہا نے ماں کی اکڑتی سانسوں کو دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم چلے جاؤ۔ اماں جان کو بھی بھیج دو۔ جی۔ ابیہا پلٹی۔ ڈاکٹر صاحب جلدی سے سامنے آئے۔ ابھی کسی کو مت بھیجنا، کنڈیشن سٹیبل ہونے پر پھر روم میں شفٹ کر دیں گے تو وہی مل سکیں گے باقی۔ جی۔ ابیہا سر ہلاتی ماں پر نظر ڈالتی باہر نکل آئی۔ اسد کے گھر والے حالات کی پیش نظر اس ایمرجنسی نکاح کے لیے مان گئے تھے۔ ویسے بھی 15 دن بعد کے شادی کی ڈیٹ تو فکس تھی۔ چند گھنٹے بعد اسد کی بہن بھی آ چکی تھی، تو تھوڑا بہت انتظار تھا، وہ علم شاہ کر چکے تھے۔ یوں سب کی موجودگی میں شازمہ بیگم کے روم میں ہی نیہا اور اسد کے سادگی سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اسد کے گھر والے چلے گئے تھے، مگر شازمہ بیگم کی اپنی فیملی وہیں موجود تھی۔ شازمہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی، مگر مکمل سٹیبل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بار بار غنودگی سے جا رہی تھی۔ پہلے ہی ان کا اتنا بڑا آپریشن ہو چکا تھا، اور اب ایکسیڈنٹ نے ان کے اندر سے مزید طاقت کھینچ لی تھی۔ ڈاکٹرز اب بھی ان کی طرف سے مکمل مطمئن نہیں تھے۔ ان کی حالت کے پیش نظر ان کو پھر انڈر آپریشن کے لیے لے گیا تھا۔ جب اماں جان اصرار کر گئی، ملنے روم میں چلی گئی، وہ سب شازمہ کے ہوش میں آنے سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر اب پھر طبیعت بگڑنے سے ابیہا اور نیہا رونے لگی تھی۔ ان دونوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی ماں دیکھی تھی، جس نے اتنی مصیبتیں اٹھا کر ہر طرح کے برے حالات میں بھی اپنے دونوں بیٹیوں کو پرورش دی اور کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ کپڑے سلائی کر کر کے انہیں پڑھایا لکھایا تھا، انہیں لوگوں کی تپتی نظروں سے بچایا اور چھپایا تھا، اور آج وہی ماں زندگی اور موت کے درمیان ڈول رہی تھی۔ ان کو صبر کیسے آتا؟ وہ دونوں روئی ہوئی ماں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اماں جان چند منٹ بعد واپس آئی اور نہ جانے کیا کہا کہ عالم شاہ سر ہلاتے سلکان سے لگا کر راہداری کی دائیں جانب چلے گئے، اور عالم شاہ نے کرمداد سے کچھ کہا اور وہ بھی سر ہلاتا باہر کی جانب چلا گیا۔ ابیہا اور نیہا وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں ہونے والی سرگرمی سے انجان تھے۔ زرار میٹنگ اٹینڈ کر کے کانفرنس روم سے نکلا ہی تھا جب اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ ڈیڈ کالنگ لکھا دیکھ کر اس نے کال اوکے کی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاہور سے ہو یا واپس آ گئے ہو؟ لاہور میں ہی ہوں۔ خیریت؟ زرار کو باپ کا انداز مشکوک سا لگا۔ کب تک آؤ گے؟ پھر سوال ہوا۔ ابھی نکل رہا ہوں ایئرپورٹ کے لیے، 2 بجے کی فلائٹ ہے۔ عالم شاہ نے گھڑی دیکھی جہاں 1:15 ہوئے تھے۔
ٹھیک ہے، اسلام آباد پہنچ کر ہاسپٹل آ جانا۔ انہوں نے ہاسپٹل کا نام بتایا۔ میں ایئرپورٹ پر کرمداد کو بھیج دوں گا۔ خیریت، ہاسپٹل میں کون ہے ڈیڈ؟ اماں جان ٹھیک ہے؟ زرار نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، تمہاری پپو ہیں ہاسپٹل میں؟ پپو؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں تمہاری پپو شازمہ، تم اسلام آباد آ کر ہاسپٹل پہنچو؟ جی۔ عالم شاہ نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ زرار اماں جان کی زبان شازمہ کی کہانی سن چکا تھا، اس لیے سمجھ گیا تھا۔ زرار شاہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے نکلا، سامنے ہی پارکنگ میں کرمداد موجود تھا۔ سلام چھوٹے شاہ جی، زرار نے سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ کال پر بیزی تھا۔ کرمداد ہاسپٹل میں سب خیریت ہے؟ زرار نے پچھلے سیٹ پر بیٹھ کر پوچھا۔ جی شاہ جی۔ تو پھر ایسا کرو، پہلے گھر لے چلو، میں فریش ہو لوں، پھر چلتے ہیں۔ ویسے بھی لنچ کرنا ہے، مجھے بہت زوروں سے بھوک لگی ہے۔ زرار نے بھرپور انگڑائی لے کر کہا۔ جی شاہ جی۔ کرمداد نے گاڑی زرار پلس کی طرف موڑ لی۔ ابھی آدھا راستہ کٹا تھا جب کرمداد کا سیل بجا۔ جی شاہ جی۔ کہاں ہو؟ آیا نہیں زرار ابھی؟ دوسری جانب عجلت سے پوچھا گیا۔ جی آ گئے ہیں، مگر گھر جا کر فریش پون دو زرار کو۔ عالم شاہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ کرمداد نے سیل زرار کی جانب بڑھایا۔ جی ڈیڈ، بیزاری سے کہا گیا، فوراً ہاسپٹل پہنچو۔ مگر ڈیڈ مجھے فریش ہونے دے، ایک آدھا گھنٹے میں آپ کے پاس ہوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، سیدھا یہاں پہنچو، کچھ دیر کے لیے پھر چلے جانا گھر واپس۔ اوکے کمنگ۔ زرار نے ٹک سے فون بند کی۔ میں ڈاکٹر ہوں کیا جو میرے بغیر چین نہیں؟ وہ غصے سے بڑھایا۔ کرمداد ہاسپٹل ٹرن لو، تمہارے بڑے شاہ جی کا حکم آیا ہے، زرار نے چڑھ کر کہا۔ اتنے سیریس سچویشن میں بھی کرمداد زرار کی چڑھنے پر مسکرا دیا۔ اس وقت کمرے میں اماں جان، عالمگیر شاہ، مسز عالمگیر شاہ، نیہا اور بیہا موجود تھے۔ بیڈ پر شازمہ نیم بے ہوش سی پڑی تھی جب عالم شاہ مولوی صاحب کو لے کر داخل ہوئے۔ عالمگیر شاہ نے مولوی صاحب کے لیے کرسی گھسیٹی۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ زرار شاہ اور کرمداد روم میں انٹر ہوئے۔ اتنے لوگوں کو کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ آؤ آؤ زرار بیٹا، یہاں آؤ۔ عالمگیر شاہ نے بھتیجے کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا، جس کے ایک کنارے پر ابیہا چادر میں چپی بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ میں پاس کڑی نیہا کا ہاتھ زور سے تامے کپکپا رہی تھی۔ عالمگیر شاہ شاک سے زرار کو صوفے پر بٹھا کر مولوی صاحب کی طرف موڑے۔ مولوی صاحب شروع کریں۔ شازمہ اماں جان نے بیٹی کو پکارا۔ جی دیکھ، میں اپنا وعدہ پورا کر رہی ہوں۔ ابیہا تیری بیٹی ہے، مگر ہے ہمارا خون، اور ہم اپنے خون کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تو فکر مت کر، اب وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے اپنے زرار پر پورا یقین ہے، وہ ابیہا کو بہت خوش رکھے گا، تم بھی دیکھو گے انشاءاللہ۔ جی اماں جان۔ اماں جان نے بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ آپ کو زرار شاہ ولد عالم شاہ بہوز 10 لاکھ روپے حق مہر ان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، قبول ہے؟ زرار شاہ ابیہا نام پر ٹٹکی۔ بیا بیٹے سائن کرو۔ عالمگیر شاہ نے پین اس کے ہاتھ میں دے کر سر تپتپایا۔ ابیہا نے آہستہ سا ہاں میں سر ہلا کر سائن کر دیے۔ اب زرار کی باری تھی، جو مٹھیاں دبوچے، ہونٹ بھینچے، سچویشن سمجھ کر غصے سے برا بیٹھا تھا۔ ابیہا ہاشم ولد ہاشم مبین باوز 10 لاکھ روپے حق مہر آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے۔ پھر سے پوچھا گیا۔ زرار اٹھنے ہی والا تھا جب عالم شاہ کے ہاتھوں کا دباؤ اپنے کندھوں پر محسوس کر کے رکا۔ اب اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اماں جان کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر وہ بے بس ہو گیا۔ زرار نے نظریں جھکا کر آہستگی سے قبول ہے کہہ کر نکاح نامے پر سائن کیے اور کسی کی طرف بھی دیکھے بنا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔
پیچھے سے سب اس سے آوازیں دیتی رہ گئے، مگر وہ سنی انسنی کر کے جا چکا تھا۔